غیب کیا ہوتا ہے، ایک انسان کے لیے غیب کی کیفیت کیا ہے؟ تو میں تو 19 سال رہا ہوں اپنی زندگی کے، اور میں نے بڑے قریب سے ان چیزوں کو دیکھا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے الجوف میں، چونکہ آج کل زراعت جو ہے وہ شمال، جو سعودیہ کا شمالی ایریا ہے، وہاں پر زراعت اس وقت بہت آگے جا چکی ہے، بلکہ لاسٹ ٹائم جب ہم وہاں پر تھے تو ملینز کے حساب سے وہاں پر زیتون کی شجرکاری کی جا رہی تھی، اور اس میں نخل ہمارا جو تھا، جو ہماری کھجور ہے شمال کی، اسے حلوہ کہا جاتا ہے۔ تو میں نے بہت سے باغات میں وہ درخت بھی دیکھے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں، کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ درخت ہے کہ جو 100 سال بعد پھل دیتا ہے۔ مطلب کھجوروں میں کچھ نسلیں ایسی ہیں کہ جو 100 سال بعد پھل دیں۔ تو جناب اب ایک انسان کھجور کا وہ درخت لگائے ہی کیوں، وہ نخل کیوں لگائے، کہ میں نے کون سا کھانی ہے، میں 60 یا 70 سال کی عمر میں مر جاؤں گا یا 80 سال کی، تو میں یہ جو اس کی گٹلی ہے یہ کیوں دفناؤں، کیوں دباؤں، کہ میں نے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ تو جن لوگوں کی نظر اندیکھے، ان سین ریزلٹس پر، اندیکھے نتائج پر ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے ایمان بالغیب۔ ایک ایسا عمل کہ جس کے نتائج سے آنے والا انسان مستفید ہو سکے، علم الغیب، ایک ایسا عمل۔ اب وہ جو عرب ہیں وہ لگاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ درخت کیوں لگا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہ کھا سکا تو میری اولاد کھائے گی، ان کی اولاد کھائے گی۔ تو یہ جو ایمان بالغیب ہے، یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس غیبی ایمان کا قرآن یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمیں، اگر ہم اپنی بات کریں اور اپنی سوچ کے مطابق، تو ہمیں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی فکر ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی مغفرت کے لیے کیا کر سکوں، ہونی بھی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے حضرت انسان کو یہ فکر لاحق ہے کہ جو انسان گزر چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو کیسے بچایا جائے، اور قرآن کو یہ فکر ہے کہ آج سے 50 سال بعد پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اسے کیسے بچایا جائے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے امام۔ تو ہمیں بالکل یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد کس حال میں ہیں، ان کے لیے ہم اچھے اعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم آنے والے انسان کے لیے کچھ ایسا کر جائیں تو پھر ان کے جانے کے بعد کم از کم ان کی نسل کو یہ فکر لاحق نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا۔ تو اس اذیت سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں بھی آنے والی نسل کا اہتمام کرنا ہوگا، آنے والی نسل کی طرف ہمیں محنت کرنا ہوگی۔ تو اس ناپائیدار دنیا میں اگر ایک پائیدار شعور، ایک پائیدار تابندہ ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کو ایک عمل صالح دے کے جاتی ہے، اولاد صالح۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بہت دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ بھی وہاں کے الجوف میں رہنے والا، تو اس نے دعا دی کہ اس نے کہا کہ اللہ یرزقک باولاد المصلح، اس نے کہا کہ اللہ یرزقک اولاد المصلح۔ تو میں نے کہا کہ یہ سب تو اولاد صالح کی دعا دیتے ہیں، آپ اولاد مصلح کی دعا دے رہے ہیں، اس کا کیا فرق ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ صالح اور مصلح میں یہ ہوتا ہے کہ صالح صلاحیت والا ہوتا ہے، اور مصلح جو ہوتا ہے وہ صلاحیتیں دینے والا ہوتا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ خود صلاحیت والا ہے، اور ایک وہ ہے جو دوسروں کو باصلاحیت کر دیتا ہے۔ تو ہماری ماؤں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے غیب پر ایمان رکھتے ہوئے، ان سین ریزلٹس، ان دیکھے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے، اور نہ کہ صرف صالح بلکہ مصلح اولاد اس معاشرے کو دے کر جانا ہے۔